آئین کے لیے اور رول آف لا کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا ایک رات پہلے پاکستان میں ہر جگہ رات کے اندھیروں میں پولیس اور پلین کلوتھز میں جو لوگ تھے، پتہ نہیں کس ادارے کے تھے، انہوں نے ہمارے ورکرز کے گھروں پہ اٹیک کیا. کوئی وارنٹ نہیں، کچھ نہیں. لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، ان کی فیملیز پہ تشدد کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ورکرز کو خوف زدہ کریں اریسٹ کر کے. اس کے بعد ریلی اسلام آباد میں جو نکلی، اس میں بھی آپ نے دیکھا جو ہماری خواتین کے ساتھ خاص طور پہ تشدد کیا گیا، بے حرمتی کی گئی ان کی. جس طریقے سے ان کو پولیس نے پکڑا، دو ہماری خواتین شمائلہ اور مہوش یہاں موجود ہیں جن کو پکڑا گیا تھا اور کس طریقے سے پکڑا گیا تھا. اور یہ میں بتاتی چلوں، یہ ہماری خواتین ایکچولی ریلی میں نہیں آ رہی تھیں، یہ F9 پارک کے باہر کھڑی ہوئی تھی ریلی کو ویلکم کرنے کے لیے. 3-4 لوگ اگر کھڑے ہوں سڑک پر، کون سا 144 کی وائلیشن ہوتی ہے؟ وہ بتائے ہمیں آئی جی پولیس اسلام آباد کا. اور جہاں تک ریلی کی اجازت کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے بابر ستار ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، آنریبل جج، انہوں نے حکم دیا تھا ڈی سی کو اسلام آباد کے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے، اور میں یہ پڑھ رہی ہوں ان کا آرڈر کہ through reasoned order given that it involves fundamental rights of the petitioner and members of the petitioner guaranteed under Articles 15, 16, 17 and 19 of the Constitution of Pakistan. یعنی کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ ڈی سی آرڈر دیں ان کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے مطابق. ڈی سی صاحب نے کیا کیا؟ وہی جو ان کا طریقہ کار ہے. رات کے اندھیروں میں 1:45 بجے جمعے کے دن ہفتے کی صبح انہوں نے اجازت نہیں دی. یہ کس طریقے سے ڈی سی او صاحب نے اجازت نہیں دی؟ اگر قانون کہتا ہے کہ جج ریکمینڈ کرتا ہے اور کورٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس، تو ڈی سی نے کیوں آئین کی وائلیشن کی؟ یہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے. اور کیوں تشدد کیا خاص طور پہ ہماری خواتین کے جو کھڑی ہوئی تھیں صرف ویلکم اور ویو کرنے کے لیے ریلی میں، ریلی کا حصہ بھی نہیں تھی، نہ وہ ان یوسیز میں تھی جو گیدرنگ پوائنٹس تھے ریلی کے لیے. یہ صرف F9 پارک کے باہر، بلکہ پولیس کی جو تعیناتی تھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. جب ریلی چلی گئی پھر ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو پکڑ دھکڑ کی گئی. یہ ساری چیزیں غیر آئینی ہو رہی ہیں. گجرات میں جو پولیس نے حملہ کیا ہے کل رات کو ہمارے ورکرز کے گھروں پہ، جو موجود نہیں تھے تو ان کی فیملی ممبرز جس میں خواتین اور بچے تھے، ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے گھروں کے اندر گھسے ہیں. اور آپ دیکھیں گے، ہم ایک ویڈیو آپ کو بھی دکھائیں گے کس قسم کا یہ تشدد ہو رہا ہے. تو میں آئی ایم کالنگ on all international human rights organizations, خدا کے واسطے for heaven's sakes, we are members of the UN. Why are the UN human rights organizations being silent on the abuse of human rights in Pakistan when we are signatories to 7 human rights conventions, including ICCPR and the Convention Against Torture? یہ حکومت ڈیلیبریٹلی خلاف ورزی کر رہی ہے پاکستان کی بین الاقوامی کمٹمنٹس کی. ہم UN ویمن کو اسپیشلی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہفتے کے دن، اس کا نوٹس لیں. We want the UN women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women, specifically the way that they manhandled the women on Saturday after our rally had ended, and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally. They were not part of the rally, let me reiterate that.
تو اس واسطے ہم سمجھتے ہیں بہت ہو گئی ہے, انف از انف. یہ جو سارے ریاست ہے اور جو یہ حکومت ہے یہ فیشزم کر رہی ہے, جنگل کے قوانین ہو رہے ہیں اس وقت, کوئی رول آف لا نہیں ہے اور ملک کی تباہی ہو رہی ہے. بس بہت ہو گیا, ہم چپ نہیں رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کو آپ اریسٹ کریں, شیم ایف آئی آرز ان پہ کریں, آپ ان کو ابڈکٹ کریں, ان کے پہ کسٹوڈیل ٹارچر کریں اور ہم چپ کر جائیں گے؟ آپ نے دیکھا یہ نہیں ہو رہا. جتنی دفعہ آپ لوگوں کو اریسٹ کریں گے اتنا زیادہ جوش بڑھے گا لوگوں میں حقیقی آزادی کے لیے اور آئین اور رول آف لا کے حق میں کھڑے ہونے کے لیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال میں اسلام آباد میں ہوا کیا ہے. پچھلے ایک سال میں جب سے یہ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں, جن کے اوپر خود آپ کو سب پتہ ہے کہ جو آپ کے کیمراز لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر جو انہوں نے لاہور کے اندر کرپشن کی ہے اور جس کی وجہ سے ملک سے بھاگ گئے تھے, ان کو اسپیشل لایا گیا اور ان کو دوبارہ اسلام آباد تعینات کیا گیا. اور اسلام آباد کے اندر پچھلے ایک سال میں انہوں نے کیا کیا؟ پولیس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا. آپ سب اسلام آباد سے, آپ سب اسلام آباد کو کور کرتے ہیں, آج اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. اسلام آباد پولیس ایک رول ماڈل تھی پورے پاکستان کی پولیس کے لیے. ایک اس کو فرینڈلی پولیس کہا جاتا تھا, جس کا پولیسنگ جو دنیا میں تصور ہے پولیسنگ کا, وہ فراہم کرتی تھی اسلام آباد کے باسیوں کو. پر جب سے یہ آئی جی صاحب اسلام آباد میں تعینات ہوئے ہیں, 25 مئی سے لے کے 25 مئی, 28 فروری اور تیسرا فیز جو 6 مئی کو تھا, 1350 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. 1350 لوگوں کے اوپر. پہلے فیز میں 104 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, دوسرے فیز میں 509 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور تیسرا جو کل ہوا ہے کل ملا کے 61 لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہوا ہے. ابھی ڈی سی پرمیشن نہیں دے رہا, اس کے پاس نے پینڈ کیا ہوا ہے, ابھی فیصلہ نہیں دیا. اور آئی جی صاحب آپ کس قانون کے تحت عام لوگوں کے گھروں میں جا کے زبردستی گھستے ہیں؟ آپ کے پاس سرچ وارنٹس نہیں ہوتے. آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں, کل کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ان خواتین کی ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ جب بندے وہاں نہیں ملتے آپ کن کو پکڑتے ہیں؟ ان کے رشتہ داروں کو. رشتہ دار نہیں ملتے آپ بچوں کو پکڑتے ہیں. بچے کی ایج کیا ہے؟ کوئی 8 سال کا, کوئی 12 سال کا, کوئی 16 سال کا. اگر اس پہ بھی بس نہیں چلتا آپ ان کے والدین کو پکڑتے ہیں, بزرگ خاندان والوں کو پکڑتے ہیں, عورتوں کو پکڑتے ہیں. کبھی اسلام آباد کی ہسٹری میں یہ جبر, یہ تشدد ہم نے نہیں دیکھا. اور یہ آئی جی صاحب بڑے فخر سے یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ جب کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کرائم پیز کرائم ڈبلز, کیونکہ پھر آپ کو 17 امتیاز ملتا ہے. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اور شیر ہوتے ہیں. اس وقت ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, تحریک انصاف کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے, اور دوسری طرف جو ان کا اپنا کام ہے, جو میں نہیں کہہ رہا, جو ان کے اپنے میڈیا کو جو انہوں نے پکرز دی ہے, خبر دی ہے, اس کے تحت ایک سال میں 1.5 ارب مالیت کی گاڑی چوری ہو چکی ہوں. 1.5 ارب مالیت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود پولیس کہہ رہی ہے. اسلام آباد میں قتل, اقدامات قتل, ڈکیتی 550 وارداتیں ہو چکی ہوئی ہیں. صرف پچھلے ایک ہفتے میں اسلام آباد جیسے شہر میں 6 قتل ہو چکے ہیں. اگر ہم سال نکالیں تو 50 سے زیادہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں. کیا اشر کر دیا؟ کیا ہمیں ایسا آئی جی چاہیے؟ کیا ہمیں ایسی پولیس چاہیے؟ ہم تو کہتے تھے کہ پنجاب کی پولیس گلو بٹ ہے. ہم تو کہتے تھے کہ زرداری نے بہادر بچے پالے ہوئے ہیں سندھ کے اندر. آج آپ نے ایک سال میں اسلام آباد پولیس جو رول ماڈل تھی اس کو بھی تباہ کر دیا اس آئی جی کے نیچے. ہمیں اسلام آباد میں ایسے آئی جی نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسے آئی جیز نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسی پولیس نہیں چاہیے. ہمیں وہ پولیس چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے, جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے, جو ہمارے گھر کو پروٹیکٹ کر سکے, ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے. اگر آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے, ہم کنٹیمپٹ میں جا چکے ہوئے ہیں اس آئی جی کے خلاف, سیکٹری انٹیریئر کے خلاف, منسٹر انٹیریئر کے خلاف اور ڈی سی کے خلاف. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. آج میں دوبارہ ایک اور پٹیشن کر رہا ہوں کیونکہ ہم 14 کو دوبارہ
اسلام آباد اور پورے پاکستان پہلے 4000 پوائنٹس پہ پاکستان میں پاکستان کی تحریک انصاف اور عوام نکلی تھی. 14 کو دوبارہ اظہار یکجہتی شو کر رہے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے, پاکستان میں رول آف لاء کے لیے, پاکستان میں سپریم کورٹ کے لیے. اگر آئین ختم ہو جائے گا جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بنانا ریپبلک بن جائے گی. وہ ویسے بنانا ریپبلک سے چینج کر کے انہوں نے پائن ایپل ریپبلک تو بنا ہی دی ہے, پر اس سے بھی یہ آگے نہ چلے جائیں. تو آپ سب سے توسط سے میں اس گورنمنٹ کو, اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لوگ باہر آنے سے نہیں رکیں گے. لوگ اس مہنگائی کے خلاف, اس جبر کے خلاف, اس تشدد کے خلاف نکلیں گے, اور جب عمران خان صاحب کال دیں گے پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور اپنے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے.